الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر. حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 6 رمضان چھٹا روزہ ہم یہاں سنگاپور بستی کی اس جامع مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے, اپنی رضا نصیب فرماوے. دوپہر کا وقت ہے, سخت دھوپ ہے. پھر روزے کی حالت ظاہر بات ہے سننے والوں کو بوجھ پڑتا ہے تو بولنے والے کے لیے کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. 15 گھنٹے کا روزہ اور ٹیمپریچر ایک دم ہائی ہے. تو ٹیمپریچر ہائی ہونے سے ہمارا ٹیمپریچر بھی ہائی ہو جاتا ہے. شام آتے آتے میں نے کل نواپور میں کہا کہ شام آتے آتے روزے داروں کی بھی شام ہو جاتی ہے. یقیناً بہت ہی مجاہدے والے روزے اور بہت ہی گرم روزے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے ایسے گرم روزے رکھتے ہیں, اللہ ان کو اتنا اجر دیتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت اگر دوپہر کو سخت دھوپ ہے تو پریشان نہ ہو. جس نے اللہ کے لیے دوپہر کی سخت دھوپ کو برداشت کیا اللہ اس دن کی دھوپ سے حفاظت کر لے گا. اتنی بڑی فضیلت. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوپہر کی پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا, ایسی دھوپ اور پیاس ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. اور شاید اتنا گرم روزہ پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے جتنا ہم بھارت والوں کا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دوپہر کی پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کیا اللہ اس دن کی پیاس سے حفاظت کر لے. اب یہ روزہ اللہ کو کتنا پیارا.
اللہ اکبر۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، روزے دار کا روزہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پسند ہے کہ رب العالمین خود فرماتے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ پروردگار عالم فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ حالانکہ روزے کو چھوڑ کر جتنی عبادتیں، تمام عبادتوں کا اجر رب العالمین فرشتوں کے ذریعے دلواتے، یہاں تک کہ حج جیسی عبادت کا اجر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ دیتے۔ ایک روزہ اتنی پیاری عبادت ہے، اللہ خود اجر دیتا ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا الصوم لی وأنا أجزى حد ہو گئی روزے داروں کے لیے، اللہ فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں کہ روزے کے جتنے فضائل بیان ہوئے اتنی کسی عبادت کے فضائل بیان نہیں ہوئے۔ انتہا ہو گئی، اللہ یہ کہے کہ میں روزے کا بدل دیتا ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آگے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تو میں خود ہی روزے کا بدل ہو جاؤں گا۔ اب اللہ خود روزے کا بدل ہو جائے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا، اسمہ ریان، اس جنت کے دروازے کا نام ہے ریان۔ کل یہ سارے روزے دار، ہم سنگپور والے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ، یہ سارے روزے دار کل جب اس میدان میں پہنچیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا این الصائمون، آپ علیہ السلام کی امت کے روزے دار کہاں ہیں؟ بھئی کھڑے ہو جاؤ۔ تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، تو فرشتہ کہے گا یہ ریان نامی دروازہ اللہ نے تمہارے لیے اسپیشل خاص بنایا ہے، سارے بغیر حساب کتاب کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ سمجھے ذرا کہ روزے دار کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ بنایا اور بغیر حساب کے اس دروازے سے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب یہ فضائل سنتے ہیں تو کبھی خیال آتا ہے کہ روزے دار پر اللہ اتنا مہربان کیوں؟ تو مشائخ لکھتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ روزہ اتنی مخلصانہ اور پیاری عبادت ہے کہ جب تک روزے دار اپنی زبان سے نہ بولے
کسی کو پتا چلتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں. ارے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ بولے گا تبھی تو پتا چلے گا کہ روزہ ہے. اچھا، ابھی جمعہ کو آپ آئے، آپ نے کلی کرنے کو منہ میں پانی ڈالا تو جہاں جہاں پانی پہنچا پورا حصہ تر ہو گیا، اور اس کو اندر اتنا پانی پیارا لگ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کاش کے نیچے اتر جائے تو رگیں تر ہو جائے. اچھا، یہ تو جمعہ کا حال ہے. ابھی آپ عصر میں آئیں گے تو یہ پانی اور بھی میٹھا لگے گا. لیکن کوئی تو بات ہے کہ بندہ پانی اندر ڈالتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتا، اور پانی کہاں نکلتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کہ کوئی نہیں دیکھتا اور پھر بھی پانی کو اترنے دیتا، تو اللہ اس روزے پر خود بدل ہو جائے کہ نہ ہو جائے. پیاری عبادت، مخلصانہ عبادت. اور پھر نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، تو کوئی حرج نہیں، شریعت میں اجازت ہے بیماروں کے لیے. لیکن کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، جیسے رمضان کے 2 روز پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، ہٹا کٹا نوجوان. میں نے ان کو میرے پاس وزن کاٹا ہے تو وزن کاٹے پر بھی چڑھایا کہ نہیں ذرا وزن کرو کتنا ہے. مجھے تھا کہ 90 کے قریب ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں مول صاحب 80-82. نہیں تم ذرا چڑھ جاؤ. تو وہ چڑھے تو 89 کلو وزن ہوا. ایسا مضبوط نوجوان. تو میں نے ان کو کہا دیکھو رمضان آ رہا ہے، تھوڑا پرہیز کر لینا، وزن اتر جائے گا. ویسے بھی گرمی اتنی ہے کہ اچھے لوگ پگھل جائے، اچھے پگھل جائے. تو مجھے کیا جواب دے رہے؟ مولانا دعا کرنا، کنٹینیو روزے ہو تو وزن اترے نہیں. اللہ اکبر، کنٹینیو کا کیا مطلب؟ کنٹینیو روزہ؟ تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو کیا ہے، آپ تو یہاں گھر میں آرام سے بیٹھے، اب وہ کیا جانے کہ میں رمضان میں گھر پہ کتنا رہتا ہوں. میرے ساتھ 4 دن سفر کرے تو پتہ چلے کہ رمضان کیسے گزرتی ہے. رات کو 2:30 بجے میں مہاراشٹر سے آیا، پہلے روزے سے مہاراشٹر میں تھا، اور وہاں ہمارے سے زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہے. 2:30 بجے گھر پہنچا ہوں، پھر جمعہ میں یہاں ہوں. پورا رمضان سفر رہتا ہے. میں نے حساب کیا کہ اس رمضان میں گھر پہ افطار کتنا ہے، تو صرف 4 مرتبہ گھر پہ افطار ہوگا، 4 مرتبہ. باقی سارا رمضان باہر ہے، کبھی رات میں چل رہے، کبھی دن میں چل رہے. لیکن وہ مجھے کہہ رہے مولانا آپ کو کیا، آپ تو گھر پہ بیٹھے آرام سے پنکھے نیچے. روزہ ہم کو پتہ چلتا ہے کیسے لگتا ہے. اور کیوں؟ کہ دوپہر کی دھوپ اور کھیت میں پانی دینے جانا پڑتا ہے. کہاں پانی دینے جانا پڑتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں دوپہر کو گیہوں وغیرہ میں پانی دینے جاتا ہوں تو روزہ رکھتا ہی نہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان کھیت میں جاوے نے روزہ چھوڑ دے. میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے، روزہ چھوڑ کے کتنی بھی کھیتی پکا لی تو تم نے کیا کامیابی حاصل کی؟ ایمان والے کا جذبہ تو یہ ہے کہ رمضان میں 2 روپے کم کمائیں گے لیکن روزہ نہیں جانے دیں گے. رمضان میں اگر 100 روپے کم کمائے چلے گا لیکن ہماری تراویح نہیں چھوٹے گی. یہ جذبہ ایک ایمان والے کا رمضان میں ہونا چاہیے. ارے بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ جذبہ دے کہ کم کھائیں گے لیکن رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں گے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں گے. اچھا ایک اور بات کہوں، اللہ کے لیے کوئی 5 روپے کم کماوے تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ نقصان ہونے دے؟ اللہ کی ذات تو اتنی غیرت والی ہے کہ آپ اللہ کے لیے 5 روپے کی قربانی دے کر دیکھو، اللہ شام کو 5 کے بجائے 50 دے دے گا. اللہ کی ذات غیرت والی.
اور اس کا وعدہ ہے کہ تم میرے نام پر 1 خرچ کرو میں تمہیں 10 دیتا ہوں. اور یہ تو دنیا میں سمجھانے کے لیے، دنیا میں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اتنا دیتا ہے. میرا آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ مول صاحب 11 مہینے میں اتنا کھانا نہیں ملتا جتنا اللہ رمضان میں کھلاتا ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ روزے کی برکت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے در کھول دیتا ہے، اللہ روزی کے در کھول دیتا ہے اور روزے داروں کے لیے آسانی کر دیتا ہے. اسی لیے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کا 1 روزہ کوئی ایمان والا جان بوجھ کر چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، اب اس روزے کی تلافی کے لیے اگر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری زندگی کے روزے مل کر بھی رمضان کے اس 1 روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ ذرا سوچیں کہ رمضان کا روزہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، اللہ کو کتنا پیارا ہے. ایک مجوسی ساری زندگی شرک کیا، ساری زندگی آگ کی پوجا کی. ان کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے کہ بوڑھا ہے لیکن آگ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، آگ کی پوجا میں لگا ہے. شام کو انتقال ہوا اس بوڑھے مجوسی کا، اور رات کو اللہ کے ولی خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کی سیر کر رہا ہے. اللہ اکبر، کس کی سیر کر رہا ہے؟ وہ اللہ کسی کو معاف کر دے اور جنت پہ بھیج دے تو اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. وہ اللہ کے ولی حیران ہے کہ آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ مجوسی بوڑھا کہہ رہا ہے حضرت آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ کہا کیوں تعجب نہ ہو، میرا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس نے اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کیا، بھاگیدار بنایا، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا. چاہے ساری زندگی ننگے پیر چلتے رہے، ساری زندگی بدن پر کپڑا بھی نہ ڈالے. ہے دنیا میں مجاہدے کرنے والے کر رہے، ساری زندگی منہ پہ کپڑا باندھ کے رکھے. اللہ فرما رہے میری ذات میں صفات میں کسی کو شریک کیا، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں مجھے پرواہ ہے ان لوگوں کی جن کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کیسے بھی گنہگار ہو، کیسے بھی گنہگار ہو. اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کتنی بھی عبادتیں کر کے آئے، کتنی عبادت گاہیں بنا کر آئے. آپ دیکھو عبادت گاہوں میں وہ سونا چراتے، اللہ فرما رہے مجھے ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جب مریں گے سیدھے جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ سیدھے. اور ایمان والا مرے گا تو سیدھا کہاں جائے گا؟ بولو. ارے جائیں گے نہیں جائیں گے، اس کے لیے تو یہ محنت کرتے ہیں. جنت میں جانے کی تو فکر ہے، محنت ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم ایمان والے جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائیں گے؟ ہم کو ہی تو جانا ہے. ایک عجیب بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے تعذیب اور ایک ہے تہذیب. تعذیب کے معنی عذاب دینا اور تہذیب کے معنی سنوارنا. تعذیب کے معنی عذاب دینا اور تہذیب کے معنی سنوارنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے عذاب ہے ہی نہیں. ایمان والوں کے لیے عذاب کا عذاب کس کے لیے؟ کہا وہ تو مشرکین کے لیے عذاب ہے. کفار کے لیے اللہ نے عذاب بنایا، جہنم بنائی. ایمان والوں کے لیے عذاب ہے ہی نہیں. تو شاید کسی کے ذہن میں آوے کہ صحیح احادیث میں ملتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں اشارے ملتے ہیں کہ ایمان والے نے گناہ کیا ہے جہنم میں جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان والا پہلے تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن بائی چانس اگر کوئی جہنم میں گیا
تو اس کا جہنم میں جانا عذاب کے لیے نہیں ہے، اللہ اس کو سنوارنے کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ کس کے لیے؟ آپ ذرا سوچیں، اللہ کو ایمان والوں سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار۔ ہم لوگ آپس میں کبھی غصے میں آئے تو کسی کو بھی کوئی بات ایک دم منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ جانے تو جنت میں جائے گا نہیں۔ ہم لوگ، ہماری غیرت یہ ہے، ذرا کوئی بات ہو گئی تو اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان سے جہنم سلگے گی۔ لیکن اللہ کو اپنے ایمان والے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے عذاب ہے ہی نہیں، اگر یہ جہنم میں گئے تو سنوارنے۔ اچھا، اب سنوارنے کی مثال سنو۔ ایک بچہ باہر دھول میں کھیل رہا ہے، تو دھول لے کر جیب میں ڈال رہا ہے، دھول لے کر چہرے پہ ڈال رہا ہے، دھول لے کے سر میں ڈالتا ہے۔ بچے کھیلتے نہیں کھیلتے؟ اچانک باپ کہیں سے آیا تو اس نے بچے کو اس حال میں دیکھا تو بچے کو بھی یوں لات مارتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اور یہاں سے زیادہ غصہ گھر میں کرے گا کس پر؟ ہوم منسٹر پر کہ دیکھتی نہیں ہے کیا حال بنایا اس نے، ذرا بھی بچوں کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ وہ بیچاری جتنا بچوں کا خیال کرتی ہے اتنا کوئی نہیں کرتا، وہی تو سارا نظام سنبھال رہی۔ تو اب یہ عورت کیا کرے گی؟ شوہر کو ٹھنڈا کرتی، پانی پلاتی، کیا ٹینشن مت لو، غصہ مت کرو، ابھی ماموں کے گھر جانا ہے، ویکیشن ختم ہو گئے کہ چل رہا ہے، اسکول کل تو چالو ہے نا۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ ابھی ماموں کے گھر جانا ہے، بس ابھی آدھے گھنٹے میں اس کو غسل کراتی ہوں، تیار کر دیتی ہوں، تم ٹینشن مت لو، ابھی کھیل لینے دو، جتنا دھول ڈالنا ہے ڈالنے دو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ماں گھر سے باہر آئے گی اور بچے کو پہلے تو ایک ڈھول مارے گی اور پھر اٹھائے گی۔ اتنا کھیلتا ہے، اتنی دھول ڈالتا ہے کہ تیرے باپ کی بھی مجھے سننی پڑتی ہے، تو وہ غصہ بھی یہاں نکالے گی بچے پر، پھر اس کو لے جائے گی اور ایک دم غسل خانے میں یوں پٹک کے رکھے گی۔ بچہ رو رہا ہے، اس کو رونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب کیا کرے گی؟ گرم گرم پانی ڈالے گی اور پھر وہ جو اپنا پلاسٹک کے وائل کا کوچا ہوتا ہے اس سے برابر بدن کو ملے گی، ملتی نہیں ملتی، یہاں تک کہ بدن لال لال ہو جاتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو اوپر سے ایک ڈھول مارتی ہے، پھر صابن لگائے گی، پانی ڈالے گی، بچہ ایک دم فریش ہو گیا غسل کر کے، تو اب پاؤڈر چھڑکتی ہے، چھڑکتی نہیں چھڑکتی، اور اب بہترین کپڑے پہنا ہے۔ اب کپڑے پہنانے کے بعد ماں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تو کتنا تیار ہو گیا ہے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو پھر کالا تیلا لگا دیتی ہے۔ ارے لگاتی نہیں لگاتی؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ جیسے ماں نے اس بچے کو ڈھول ڈپٹ کیا، غصہ کیا، میل اتارا، گرم پانی ڈالا، تو اس لیے تھوڑا کہ ماں بچے کی دشمن ہے۔ ماں کو بچے سے جتنی محبت ہے اتنی، لیکن ماں نے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس کو نکھارنا تھا، سنوارنا تھا، اور اس کو تیار کرنا تھا کہ ماموں کے گھر جاوے تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، او ہو کتنا پیارا بچہ ہے۔ کا ایمان والا اگر جہنم میں گیا بھی تو اس لیے کہ وہ جنت میں جانے کے قابل بن جائے۔ کس میں جانے کے قابل؟ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کا سب سے ادنا ایمان والا، سب سے کمزور ایمان والا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ یہ سب سے آخری امتی ہے، اب اس کے بعد جہنم میں کوئی امتی نہیں، سارے نکل کے جنت میں پہنچ چکے ہیں، یہ ایک اکیلا باقی ہے جو ادنا ایمان والا، کمزور ایمان والا۔ علماء لکھتے
اس کمزور ایمان والے کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ مشائخ عظام لکھتے ہیں کمزور ایمان والے کا یہ حال ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ نہیں رکھتا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کا کام ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ منکر نہیں ہے۔ ہاں کوئی نماز کا منکر ہو جائے یا روزے کا منکر ہو جائے کہ کیا روزہ رکھا ہے، تو یہ چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ منکر نہیں ہے لیکن اپنی کمزوری سے روزہ بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی، کچھ بھی نہیں۔ کا پھر ایمان کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ایمان اتنا ہے، اگر اس کو پوچھا جائے تیرا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب جہنم سے آخر میں نکل کر جنت کے دروازے پر آئے گا تو اس کو لینے کے لیے جنت سے 70,000 فرشتے آئے ہوں گے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کمزور ایمان والے کو لینے جنت کے دروازے پر آئیں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں، جو لوگ روزہ رکھتے گرمی کا، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اللہ ان کو کتنا نوازے گا؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں کتنا دے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں وہ جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے فرشتے اس سے مذاق کریں گے، مستی کریں گے، اور مستی میں کہیں گے ارے کتنی دیر لگا دی، وہی جہنم میں بیٹھا رہا، ہم لوگ انتظار کرتے کرتے تھکے، جلدی آنا تھا۔ تو وہ بھی ہنستے ہوئے کہے گا شکر کرو کہ آ ہی گیا۔ کیسے آیا میں جانتا ہوں، شکر کرو آ گیا۔ اللہ سے دعا کرو مسلمانوں، اللہ مجھے آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کرو۔ اور یہ جو اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقات، خیرات، زکات، یہ وہ سارے اعمال ہے کہ اللہ انہی اعمال پر جنت دے گا انشاءاللہ۔ انہی اعمال بس اتنا ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ مجوسی، بس یہ واقعہ پورا کر لوں اور اپنی بات پوری کر لوں۔ وہ مجوسی جو برہا جنت میں ہے تو اللہ کے ولی فرمائیں گے کیوں تعجب نہ ہو، میرا قرآن منع کرتا ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا اور تو نے آگ کی پوجا کی جنت میں ہے۔ تو وہ برہا مجوسی کہہ رہا ہے حضرت آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اصل میں بات یہ ہوئی کہ دوپہر کی سخت دھوپ، گرمی تھی، نہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، نہ میرا نوجوان بیٹا لوگوں کے سامنے بازار میں کھانا کھا رہا تھا۔ اب وہ تو مشرک ہے، کتنا بھی کھاوے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو مجھے بہت برا لگا، میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا، ڈانٹ ڈپٹ کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا اتنا پیارا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان بیچارے روزے سے ہیں، تو ان کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق دے دی۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مرا ہوں اور مرتے ہی اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دی۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں ایک آگ کی پوجا کرنے والا رمضان کی اتنی عظمت کرے نہ جنت میں داخل ہو جائے تو یہ روزے دار، نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے اور پھر دوپہر کی دھوپ کو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے، آپ دیکھیے اتنے سارے روزے دار ہیں لیکن سب کو اندر سے خوشی ہے۔ خوشی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے جیسا کمزور ایمان والا لیکن اللہ کے لیے کچھ قربانی دے رہا ہوں، یہ اندر کی خوشی، اندر، باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن اندر سے طبیعت مچل رہی ہے اور ایک عجیب قسم کا سکون ہے۔ اور وہ سکون کس بات کا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے مالک کو منانے کے لیے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں۔
تراوی پر یہ اندر کا سکون. تو جو لوگ اس طرح عبادت کرے میرے بھائیو، اللہ کیوں معاف نہ کرے؟ اللہ ضرور معاف کرے گا. اور رمضان تو مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ اور غمخواری کا مہینہ. اللہ مجھے آپ کو جتنا ہو سکے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ تمام روزے داروں کے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں تراویح کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوت کو بھی اللہ قبول فرمائے. زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کی جائے اور جتنا ہو سکے دعائیں مانگی جائے. کیا مانگا جائے؟ دعا. ایک عمل اچانک یاد آئے، بس وہ کہہ دوں، 1 منٹ لگے گی. بہت سے لوگوں کو یہ تلاش رہتی ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے. تو لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ بزرگوں کے حوالے سے بیان کر دو. اگر کوئی ایمان والا عشاء کی نماز پڑھا پھر تراویح پڑھ لی، تراویح پڑھ کے سو جاؤ. آپ سے کوئی نفل نہیں پڑھی جاتی، کوئی حرج نہیں. تراویح پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاؤ. جب سحری کھانے اٹھو تھوڑا جلدی اٹھو، 5-10 منٹ، زیادہ نہیں، 5-10 منٹ، اور اس میں 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لو. کتنی؟ 2 یا 4. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یہ میں بہت آسان نسخہ دے رہا ہوں. اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں برسوں میں نے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی، تب جا کے اللہ نے میرے ذہن میں یہ علم ڈالا. یہ حضرت فرماتے ہیں سحر کھانے اٹھو تو 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لو، پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، آرام ہی آرام ہے. حضرت فرماتے ہیں جس نے یہ عمل کیا لیلۃ القدر کسی بھی رات میں جائے اللہ اس کو لیلۃ القدر کا اجر دے دے گا. ارے آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.